حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز صدر جلسہ، صدر سوسائٹی جناب شکیل صاحب اور دیگر حضرات، مرد و خواتین، آپ تمام کا اس پروگرام میں استقبال ہے. عنوان جو رکھا گیا ہے وہ ہے نیا سال اور ہمارا عقیدہ و ایمان کس طریقے سے ہونا چاہیے. چونکہ اب نیا سال جہاں پر ہم ہیں وہ 2024 کے کیلنڈر کا آغاز ہونے والا ہے، 2023 کا اختتام ہونے والا ہے. تو لفظ نیا سال پر ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ کچھ وقت میں اہم باتیں عقیدے و ایمان کی قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. عنوان میں جہاں لفظ عقیدہ اور ایمان ہے تو پہلے مجھ کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے کہ صحیح عقیدہ کہا کسے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو قرآن اور سنت پہ ثابت ہے، 6 بنیادی باتوں پر، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، اللہ کی قائم کردہ وعدے کے مطابق قیامت پر اور قیامت کے تمام امور پر، اور اللہ کی لکھی گئی تقدیر پر جو انسان کے لیے اچھے معاملات اور آزمائش کے لیے برے معاملات بھی ہو. یہ تمام 6 باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کا ایمان اور عمل، یہی صحیح عقیدہ ہے. اور یہ تمام 6 باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف، ان کے عقیدے کے خلاف، ان کے ایمان کے خلاف، ان کے عمل کے خلاف جو عقیدہ ہو، جو ایمان ہو، وہ باطل عقیدہ ہے اور اسے ہی بدعہ کہا جاتا ہے. جو چیز، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کہنے کے مطابق قرآن اور سنت کے تمام تر معاملات پر ہو، اسے سنت کہا جائے گا. جو اس کے خلاف ہے اسے بدعہ کہا جائے گا. اور جب بات ایمان اور یقین کی آ جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایمان اور یقین پر، بالخصوص ایمان کے 6 ارکان پر ویسے ہی ہوگا تو صحیح عقیدے والا ہے، اس سے ہٹ کر ہوگا تو غلط عقیدے والا ہے. اب یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جس کے لیے زندگی بھر مجھ کو اور آپ کو عقیدہ سیکھتے رہنا ہے اہل علم سے اور بنیادی اسلامی تعلیمات کے ذریعے. لیکن آج کے اس موضوع میں انشاءاللہ 2 اہم باتیں میں اور آپ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب ایمان کے تو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. قرآن اور سنت میں ان کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا گیا ان پر ویسے ہی ایمان لانا، من نوعن، بغیر معنی کو بدلے ہوئے، بغیر کسی چیز کا انکار کیے ہوئے، بغیر عقل لگائے ہوئے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی ساری باتوں پر مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے من نوعن ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان لائے. اب آج کے موضوع میں نیا سال اور ہمارے عقیدے ایمان میں ایمان کے 6 ارکان میں سے 2 رکن ہی پر بات ہوگی، اس میں سے بھی 1 یا 2 شاخ. پہلا رکن اللہ پر ایمان پہ چند باتیں ہوگی. دوسرا رکن انبیاء اکرام پر ایمان میں سے 1 نبی پر ایمان سے متعلق کچھ بات ہوگی. سبجیکٹ وسیع ہے لیکن ایمان کے 2 ارکان میں سے 2 باتیں. سب سے پہلے کہ اللہ عز و جل پر ایمان سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت 90 میں، اور قرآن مجید کے 1/3 حصہ جسے کہا گیا جس سورت کو، سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الاخلاص 1/3 حصے سے مراد یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر اتنا ہی اجر و ثواب ہے جیسے کہ 1/3 قرآن کی تلاوت پر اجر و ثواب ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے لیکن قرآن مجید کے 1/3 حصے کو ہٹا کر سورہ اخلاص اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اجر و ثواب ہی یہاں پر مراد ہے. سورۃ الاخلاص جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ پر ایمان، ایمان کے رکن میں سے پہلا رکن، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الصمد. الصمد اللہ کی وہ ذات ہے
جس کے معنی علماء کرام و صحابہ کرام کی تفسیر سے حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں الصمد اس ذات کو کہا جاتا ہے ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ جس ذات کا محتاج ہے اسے الصمد کہا جاتا ہے. الصمد اسے کہا جاتا ہے ساری کائنات کے کسی بھی ذرے کی ضرورت جسے نہیں ہے اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے. نہ اسے ضرورت ہے کسی کی بلکہ سب کو اسی کی ضرورت ہے, اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ الصمد کہا وہیں آگے اللہ نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد, کیونکہ اس کی صمدیت کی وجہ سے اب اللہ کے وجود کے لیے نہ کسی باپ کی ضرورت تھی, نہ اللہ کی یہ کائنات چلانے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, اس لیے کہ اللہ الصمد ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کے وجود کے لیے نہ اس کی کائنات کو چلانے کے لیے. ایمان کے 6 ارکان. پہلا رکن اللہ پر ایمان, اس میں اللہ کی ایک صفت الصمد, وہ بھی الصمد میں ایک ادنا سی بات, اس پر بھی اللہ کا جو سو وہ دوسری آیت جس پہ اللہ نے ایکسپلینیشن دیا. دوسری بات, یہ بات کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ذکر کر دیا. آپ تصور کر کے دیکھیں کلام مجید کی آیتوں کو پورنے کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ اکبر, جہاں الصمد کہا گیا وہاں لم یلد ولم یولد آنے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی محتاجی اللہ عز و جل وجود کے لیے محتاج نہیں ہے, اس لیے الاول ہے الآخر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے, الآخر ہے. عیسیٰ بھی ختم ہو جائیں گے, عزیر بھی ختم ہو گئے, تمام انبیاء ختم ہو گئے, باقی رہنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے, الآخر ہمیشہ تک, الاول اس سے پہلے کوئی نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب اہم موضوع کی چند باتیں دیکھ لیں کہ موضوع سے سمجھنے کے لیے اور آگے کے حالات کو سمجھنے کے لیے دیگر سبجیکٹس پڑھنے آگے بڑھیں گے. الصمد لم یلد ولم یولد 2024 شروع ہونے والا ہے اور 2023 ختم ہونے والا ہے. عیسائیوں کا ایک طبقہ یہی 2023 اور 24 ان کے عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا, اور اپنے گمراہ عقیدوں کے نام پر ہی نیا سال یہ لوگ مناتے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود نے کہا تھا عزیر اللہ کے بیٹے علیہ السلام, اور نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے علیہ السلام. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ان کی زبانوں کا قول ہے, لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اب 25 دسمبر چلے گیا, اس دن میری کرسمس دنیا بھر کے اندر منائی جاتی ہے, جہاں پر ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور لگ بھگ یہ تاریخ میچ ہوتی, ایگزیکٹ نہیں لگ بھگ میچ ہوتی, اس لیے کہ 2023 چل رہا اور ہجری کون سی چل رہی 1445. 2023 میں سے 1445 نکالیے, لگ بھگ 600 سال ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے, لگ بھگ 600 سال کا فرق ہے. 2023 میں سے آپ 1445 نکالیے, اپروکسیمیٹ 600 کے قریب آس پاس یہ سال آ جاتا. ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن لگ بھگ قریب یہ بات ہے. 25 دسمبر کو ان کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ نے اس بات کا رد کر دیا لم یلد ولم یولد. اور پھر 26 27 28 29 30 31 اور پہلی کو جو 8واں دن آتا, زمانے کے دستور کے حساب سے ختنہ کا بھی رواج تھا, زمانے کے دستور کے حساب سے نام رکھنے کا بھی رواج تھا, زمانے کے دستور کے حساب سے عقیقے کا بھی سسٹم تھا. عیسائیوں کا آرتھوڈاکس طبقہ اور یہود کا آرتھوڈاکس طبقہ ایک دنیا میں آج ایسا ہے جو 1 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی نام رکھائی کی دن کی یاد میں نئے سال کو مناتے ہیں. کیلنڈر بھی تبدیل ہو جاتا اور ان کی پیدائش کا 8واں دن بھی رہتا, جس دن رواج کے حساب سے ان کے پاس ان کے عقیدہ یہ ہے آپ کی نام رکھائی کا بھی جو سو جشن منایا جاتا ہے. گویا اب جب عیسائی اور یہود آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر, آپ کو نیا سال مبارک ہو, تو ان کا مقصد اور نیت یہ ہوتی ہے آپ کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو. وجہ یہی ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا, 25 تاریخ کو پیدا ہوئے ان کے کیلکولیشن کے حساب سے, پہلی کے دن ان کے نام رکھائی کی رسم کو منانا, یہ نیا سال
کیلنڈر بھی تبدیل ہو رہا, دن بھی ان کا آگے بڑھا, عقیدت بنا لیے. اسی لیے اس تاریخ کو 2023 عیسوی کہا جاتا ہے. عیسوی مطلب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر ان کے کیلکولیشن کے حساب سے 2023 سال مکمل ہو گئے اور 2024 سال کا آغاز ہونے والا ہے. بات چل رہی ہے عقیدے میں. پہلا رکن اللہ پر ایمان, انبیاء پر ایمان بھی عقیدے میں باب میں سے 6 میں سے ایک رکن ہے. اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات, کیونکہ عیسوی کی بات چل رہی ہے, 2023 اور 24 کی بات چل رہی ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں میں سے عقیدے کی تعلیم نہیں رکھتا, یا جشن منانے کی عادت ہے, یا کوئی بھی چیز آگے خوشی منانے کی عادت ہے, اس لیے کہ عبد القادر جیلانی کے نام پہ بھی ناچ لیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پہ بھی ناچ لیتے, دوسروں کا بھی مل گیا تو ناچ لیتے. ناچنے کی اتنی عادت ہو گئی, جشن کی اتنی عادت ہو گئی, کیا ہے کیا نہیں کچھ نہیں. جس طرح اس ملک میں رہنے والے ایک طبقہ دوسرے مذہب کا ہر چیز کی خوشی اور جشن منا لیتے, وہی عادت مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. آپ اگر آپ کی بیکری پہ کیک رکھ کے بیچ رہی, آپ روزانہ 10 کیک بیچتے تھے, بیچ لیجئے, لیکن آج نیو ایئر خاص ایک 50 اور کیک بناؤ, حرام ہے. آپ کی دکان اسٹیشنری کی, آپ پھگے بیچ لیتے, چمکی بیچ لیتے, سال بھر نیا سال آ رہا تھوڑا اور اسٹاک لے کے آؤ, حرام ہے. آپ کے گھر میں فریج لینا تھا 15 دن پہلے, بیگم انسٹا پہ یہ دیکھ لیے, سویگی پہ اور جو سو فیس بک پہ یہ دیکھ لیے 31 دسمبر 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک آفر چل رہا, فریج تھوڑا لک کے لیں گے, حرام ہے. آپ کی ضرورت تھی, آپ لے لینا تھا. نہیں, آج فریج گھر میں بلاسٹ ہو گیا, کنڈینسر اڑ گیا, آج جا کے آپ لینا چاہ رہے ہیں, آج اڑ گیا آج ہی لے رہے ہیں. ہم کو تو انتظار نہیں تھا نئے سال کا, وہاں جا کے دیکھے کچھ آفر چل رہا ہوں گا, ہم کو کیا کرنا ہے, لے لیے. لیکن آفر آنے تک نئے سال کا انتظار کر کے جا کے لے رہے ہیں, یہ آپ انتظار کر رہے ہیں, اس چیز میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتے. اب کیک بیچا نہیں جا سکتا تو کھایا جا سکتا کیا؟ وہ بھی اللہ کے بیٹے کی مبارکباد پہ, نعوذ باللہ. زبان سے یہ کہنا تو پھر دور کی بات ہے, ہیپی نیو ایئر. اسلام کا اصول ہے لکم دینکم ولی دین, آپ کا دین آپ کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہم آپ کو نہیں روکتے, آپ کچھ بھی بول دیجئے, دعوت کے اعتبار سے دعوت دیں گے. آپ ہیپی نیو ایئر کسی کو کہنا چاہتے ہیں, آپ جو سو مسلمان نہیں ہیں, آپ کی مرضی. لیکن آپ جب مجھے ہیپی نیو ایئر بول دیں گے تو میں تو بولوں گا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم, تجھے اللہ ہدایت دے دے, تیرے معاملات کی اصلاح کر دے. ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے. مسلمان ایک 2000 4000 1000 10000 20000 1,00,000 2,00,000 کمانے کے واسطے اپنی ایمان کی قیمت طے نہیں کر سکتا. 31 دسمبر کو بیچ دوں گا کیکوں کے نام پر. ایسی کمائی جو آپ اللہ کے بیٹے کی مبارکباد کے نام پر. اور پھر مسلمانوں کا جذبہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرے سی بھی گستاخی برداشت نہیں ہوتی, ہم کو نہیں ہونا چاہیے, ایمان کا حصہ ہے. کوئی اگر دنیا میں کارٹون اتار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو لوگ حیدرآباد میں احتجاج کے لیے روڈوں پہ اتر گئے تھے. تکلیف ہونا ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں انسانوں میں افضل ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال اللہ سے ہو سکتی کیا؟ لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. جب نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ رب العزت کے لیے زبان سے گالی دینا کیسے برداشت ہو رہا؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ آدم کی اولاد میں سے اللہ کو گالی دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے, نعوذ باللہ. نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہو رہی, لیکن زبان سے اللہ کو برا کہنا برداشت ہو رہا, اللہ کا بیٹا کہنا ہے برداشت ہو رہا. جبکہ اللہ قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 90 میں ایک دوسری مخلوق کا تذکرہ کرتے وہ ہمارے سامنے نصیحت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, بے جان مخلوق کو تو کھندل کے چلے جاتے ہم. جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان بیٹا رکھتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ ہمارے دل نہیں پگھل رہے.
ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی. ہم تو نرم نرم کیک لگا کے بیچ رہے ہیں, ہم تو چاکلیٹاں بھی کھا جا رہے ہیں, ڈرائی فروٹ بھی کھا جا رہے ہیں, تحفے بھی لے رہے ہیں, آفروں میں فریج, ٹی وی, اوون سب لے رہے ہیں. لیکن ایک مخلوق ہے جس کو بے جان پیروں تلے رونگ کر چلے جاتے, جس کے سائے تلے جیسو ہم رہتے. اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا رکھ لیا ہے. نعوذ باللہ. اگر اس بات کو سننے کی طاقت اللہ زمین کو دے دے, آسمان کو دے دے, پہاڑوں کو دے دے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پھٹ جائیں گے یہ سن کر کہ اللہ کا بیٹا ہے. پہاڑ کو تعجب ہوگا, زمین کو تعجب ہوگا, آسمان کو تعجب ہوگا. برداشت نہیں کر سکتے وہ ہمارے خالق کا بیٹا اگر کوئی کہہ دے, مگر ہم برداشت کر رہے ہیں. ہماری زبان برداشت کر رہی, ہمارا کاروبار برداشت کر رہا, ہمارا جو سو تھوڑا سا منافع برداشت کر رہا, ہماری تھوڑی خوشی برداشت کر رہی, تھوڑے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کے واسطے ہم برداشت کر لے رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین. ارے ان کا دین ان کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. اسی لیے کہا گیا صحیح عقیدہ وہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ویسے ہی رکھنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے رکھا. یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس وقت یہود نہیں تھے کیا عقیدے والے؟ اس وقت عیسائی نہیں تھے کہ عقیدے والے تھے ان کی جگہ. لکم دینکم ولی دین. عزیز دوستو, بالخصوص مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ بات ضروری ہے. آپ نیا سال ایسے چھوٹے موٹے معاملات میں جشن منانا اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہمارا یقین, بلیف, ایمان, عقیدہ جسے کہا جاتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. جب یہ درست ہو جائیں گا آپ چھوٹے موٹے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. کبھی کبھی چھوٹی موٹی ایک کیک کا پیس عقیدے کی بربادی لے کر آ جا سکتا. دوسری بات, پہلا صحیح عقیدہ سیکھیں. دوسرا ایمان کے 6 ارکان. اس میں سے پہلا رکن اللہ پر ایمان. وہ بات انبیاء پر ایمان میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان میں تیسرا بات. تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, لیکن شریعت پر عمل کرنا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دوسرے تمام نبیوں کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے ان پر ویسے ہی ایمان لانا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, یہی ایمان لانا. اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ اور باتیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے, اس لیے کہ عیسائیوں کا کلچر دنیا بھر میں پھیلے ہوا ہے, اور عیسائی اپنا کلچر دنیا بھر کے اندر پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے چولوں میں اٹھا کر مسلمانوں کے گھروں میں عقیدے کی بربادی ڈالنے کا کام کئی زمانے سے کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں بھی یہ فتنہ گھر گھر پھیل گیا ہے. معصوم مسلمان, تبلیغی جماعت کے لوگ, نارمل لوگ لفظ عیسیٰ اور عیسائیت کے نام پر فتنے میں پڑ گئے. یہ تو 31 دسمبر ایک دن کا فتنہ ہے, کفر کی طرف لے جانے والا فتنہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پھیل جا رہا. عام گھر. اہل سنت کی خاتون بنگلور سے میسج کری کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ آپ بات بتائیے. ایک شخص کو نصیحت کرنا, انہیں گمراہ ہو گیا. دوسرے دن میسج آئی کوئی اور نہیں, وہ شخص میرا شوہر ہی ہے. 10 لوگوں کے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ کیا فتنہ ہے. سب سے پہلی بات انبیاء پر ایمان, اس میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی عقیدے کا حصہ ہے. جو عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا وہی ہمارا ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, جن کے کوئی والد نہیں ہے. اللہ کے حکم خاص سے مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے معجزتاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی. اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی نازل ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, اس لیے کہ بتانے کہ آپ سے آنے سے پہلے پیغمبر بھی نازل کیا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو شریعت نازل کی گئی قوم کے عمل کے لیے وہ انجیل تھی, یہ بتانے کے لیے جسے انگریزی میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی, جو یہود تھے, جو
موسیٰ علیہ السلام کی بات کی قوم تھی، بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے. قالوا نحن انصار اللہ، اللہ کے مددگار ان کے ساتھ تھے. لیکن یہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی چند انبیاء کرام جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے. یہی سازش یہودیوں میں سے ایک یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کرنے کی کوشش کی. بالخصوص کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اس زمانے کے جو مذہبی رہنما تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ قتل کی سازش آپ کی گئی، سولی پر چڑھانے کی سازش آپ کے کی گئی. اللہ تعالیٰ جس بات کا تذکرہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 157، آیت نمبر 158 اور آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. یہ لوگوں کے یہ بات کے سبب کہ انہیں عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ گواہی دیتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل کیے نہ سولی پر چلائے، ولكن شبه لهم، بلکہ انہوں نے سمجھ لیا، ایسا شک میں پڑ گئے، شبہات میں پڑ گئے، یہ ایسے ہو گیا. تو لفظ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک طبقہ مر گئے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے مر کر اب دوبارہ آنے والے ہیں. ان کا عقیدہ دوبارہ آنے پر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرنے پر بھی ہے. لیکن یہ آیت جس نبی پر نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، یا یہود و نصارہ کا عقیدہ دیکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی اہم آیت نازل کرتے ہیں کہ جس آیت کو لے کر کئی لوگ اپنی گمراہی میں بڑھ گئے، کئی لوگ اسلام سے ہٹ کر اس آیت کو اپنی عقل سے سمجھتے ہوئے اسلام کے دائرے سے باہر ہو کر کفر کے جو سو گڑھوں میں چلے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 158 میں بل رفعہ اللہ الیہ، نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے بلکہ دکھا گیا. حقیقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو وہ سمجھ رہے تھے بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن اللہ نے عیسیٰ کو علیہ السلام اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، یہ آیت نازل کس پہ ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیسے اٹھا لیا؟ یہ بھی تو عقیدہ نبی سے صحابہ سیکھے نا. جسم اور روح سمیت جس طرح میں اور آپ آج ہیں، بل رفعہ اللہ، اٹھا لیا جسم اور روح سمیت اللہ نے. یہی نبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صحابہ کا عقیدہ، یہی اہل السنہ کا عقیدہ. اس عقیدے کے خلاف جس کا عقیدہ ہے حجت آنے کے بعد وہ کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بل رفع اللہ، رفع اللہ، اور پھر اٹھا لیا گیا اپنی طرف. اٹھا لینے کے بعد کیا ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اٹھا لیے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا میں زندہ ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ہے، اسی زندہ حالت میں جیسے اٹھائے گئے ویسے آئیں گے. ملک شام مینار بیضا کے بعد فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. بالوں سے ایسے جیسے پانی ٹپک رہا ہوگا محسوس ہوگا، نازل ہو کر آئیں گے. وہ زمانے میں وہاں جو اہل اس امت کے امام ہوں گے، امام مہدی جس کا نام ہے محمد ولد عبداللہ، جس کی والدہ کا نام ہے آمنہ، وہ محمد کے لیے فجر کی نماز کی اقامت دے دی جائے گی. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. نزول عیسیٰ ہوں گے کون؟ ابن مریم. یہی عیسوی 2023 جس کی پیدائش کے سال ختم ہو رہے، 2024 جس کی پیدائش کے سال شروع ہو رہا، عیسائیوں کے کیلکولیشن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے لگ بھگ برابر ہو سکتا، وہ نازل ہوں گے. اور پھر آگے بڑھیں گے تو امام مہدی محمد کہیں گے آئیے ہماری امامت کریے. عیسیٰ کہیں گے ابن مریم علیہ السلام اقامت آپ کے لیے دی گئی،
آپ کی قوم کے امام ہیں, آپ امامت کریے. وہ محمد امامت کریں گے. عیسیٰ ابن مریم فجر کی 2 رکعت نماز مسلمانوں کے ساتھ صف میں ٹھہر کر ادا کریں گے. نماز ادا ہوگی, دجال کے قتل کے لیے نکلیں گے. اسرائیل کا جو لد مقام ہے وہاں خنجر کو سینے میں ڈالیں گے, دجال کے خنجر باہر نکالیں گے, اوپر آسمان کی طرف کریں گے, لوگوں کو دجال کے سینے کا خون دکھانے کے لیے. دجال کا فتنہ ختم ہوگا, امن کے حالات شروع ہوں گے. جب اٹھا لیا گیا, اہل علم نے کہا 33 سے 34 کے درمیانی عمر کا حصہ آپ کا تھا. نازل ہو کر جب آئیں گے وہی عمر کے حصے میں نازل ہو کر آئیں گے جو 30 سے 34 سال آپ کی عمر ہوگی. یہاں سے 7 سال آپ زندگی گزاریں گے, اور یہ 33 سے لے کے 40 سال آپ کی زندگی ہوگی. روایت میں اہل علم نے کہا نکاح کریں گے, اولاد ہوگی, بعض میں اختلاف ہے. پھر کہا انتقال ہوگا, جب انتقال ہوگی آپ کے جسم اطہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد مسجد نبی کے احاطے میں, جہاں پر قبرستان کی وہ ایک جگہ ہے, قبر کی ایک جگہ ہے, حجرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد ایک قبر کی جگہ ہے جہاں عیسی ابن مریم علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئے گی. پیدائش سے لے کر تدفین تک یہ بیسک علم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج ہم سب کو ہونا ضروری ہے. بچوں کو آپ عقیدہ پڑھائیے, حدیث جو سو یاد دلا کے مائک کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی معلومات آپ کے بچوں کو دینا آج کے زمانے میں ضروری ہے. آپ کی بیوی بچیوں کو دینا ضروری ہے, آپ کے بیٹے بڑوں کو دینا ضروری ہے, اس لیے کہ جس طرح صرف 31 دسمبر کے دن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر جشن منا کر کفر کی دعوت دی جا رہی, یہ بات صرف ایک دن کی نہیں ہے. 2023 پورا سال فتنہ چلتا رہا, 2024 بھی یہ فتنہ شاید چلتا رہے گا. کب تک یہ فتنہ ہے؟ جب تک کہ اہل علم ہوش کا نام کو نہیں چبائیں گے اور یہ اپنے مدارس سے, اپنے مسلکوں کے لیٹر ہیڈ سے یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا, اس کے ماننے والے کافر ہیں, اسی طریقے سے شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں. گھرے گھر فتنہ عام ہو گیا. شکیل بن حنیف نام سے ایک آدمی نے بھی گزشتہ زمانوں میں, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے اور دوسرے لوگوں نے, قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, تو سورہ نساء کی آیت نمبر 158 پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر کے کیا, جہاں کہا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ کو. تو مرزا غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف اور اس کے جیسے جتنے گزرے اور آگے جتنے آئیں گے, آیت نمبر 158 کو پیش کر کے بولیں گے بر رفعہ اللہ کے معنی ہے صرف روح کو اٹھا لیے, جسم یہیں چھے. اور قادیانیوں کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر ہے, ابر خود نے معلومات ڈا, کشمیر میں قبر ہے ان کی, قادیانیوں کے عقیدے سے. اب لوگوں کو گمراہ کر کے بتائے قیامت سے پہلے آنے والے تو ہیں نا عیسیٰ, وہ عیسیٰ شکیل بن حنیف کہتا ہے میں ہوں, مرزا غلام احمد بولا وہ عیسیٰ میں ہوں. ارے بولے تم تو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں نا, نہیں وہ مہدی بھی میں ہوں, وہ عیسیٰ بھی میں ہوں, وہ مہدی بھی میں ہوں. تو سن لے, ارے کافروں کی جماعت, جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام, جس زمانے میں محمد ہے مہدی علیہ السلام, تو یاد رکھ لے اسی زمانے میں دجال ہے. جب تو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا تو دجال کا بھی دعویٰ کر لے, وہ بھی اس دور میں اٹھنے والا ہے. عیسیٰ ابن مریم, اور صرف مہدی مت بولیے نام, محمد ابن عبداللہ امام مہدی بولیے, کیونکہ مہدی نام سے بہت ہے. جو حقیقی ہے وہ ان کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, اس کی والدہ کا نام میرے والدہ کے نام پر ہوگا. کیا وجہ تھی جی حدیث میں اتنا کھول کر بیان کرنے کی؟ کیا حکمت ہے اللہ کی؟ اس لیے کہ کئی ایسے دنیا میں اٹھیں گے نہ جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, نہ جس کی ماں کا نام جو سو ان کے آمنہ ہے, نہ خود ان کا نام محمد ہے. جھوٹے دجال اٹھیں گے, اور افسوس اہل سنت گھرانوں سے لوگ ان کو عیسیٰ اور مہدی مان کے کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں.
4 दिन पहले मैसेज आया, एक गांव में 4 नौजवान शकील बिन हनीफ के ऊपर बैत कर लिए। बेंगलुरु से खातून का फना, उनका हस्बैंड शकील बिन हनीफ के हाथ पे मामलात में बैत कर लिया। 10 ही लोग हैं कांटेक्ट में मेरे जो शकील बिन हनीफ के जो सो फितने के अंदर आ गए। यहां बेकरी है मशहूर, जो आज केक बैठते नाम नहीं लेंगे, वहां अंदर बेकरी में कोटले के अंदर, अलीजा कोटले के अंदर केक बनाने वाले शकील बिन हनीफ के ऊपर बैत करके ऐसे वाले हैं, अपने ही ग्रुप में आ गए। बर्रफहुल्लाह, अल्लाह ने उठा लिया ईसा अलैहिस्सलाम को। रूह को उठाया या जिंदा उठाया? जिंदा उठाया। ये किसका अकीदा है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है, जिस पर कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 158 भी नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने कहा हमने उठा लिया। शकील बिन हनीफ और इसके मानने वाले कॉमन सवाल जो लोगों के सामने रख रहे हैं वो ये है, एक हदीस का हवाला देकर कि ईसा और मेहदी एक ही हैं। मुराद ईसा और मेहदी का जमाना एक ही है। ईसा और मेहदी एक है तो दलील कुरान और सुन्नत से देना है। अरे काफिर की जमात और अहले इल्म को मैं दस्तक दूंगा, कब निकलने वाला है फतवा आपका? कब हमारे जो सो निजामिया से, कब अहलुल हदीस की जमात से लेटर हेडों पे कब कलम चलने वाला है? अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए सनाउल्लाह से रहमतुल्लाह की जो सो कब्र पर, उनकी जो सो बरज़की जिंदगी पर गुलाम अहमद कादियानी उठा फेस टू फेस डिबेट करके फतवा दे देने काफिर है, और अपन मस्त नींद में सो रहे। किस दर्जे पे अल्लाह ने फाइज किया, किस जिम्मेदारी पे अल्लाह ने फाइज किया? ज़बान चलाने इतना डर क्यों हो रहा? अफसोस, उम्मत की रहनुमाई फतवों के जरिए होती थी, आज फतवे वो नहीं निकल रहे जो कुफ्र और अकीदे के दरमियान मुसलमानों को जो सो ठोक के रख दिए। अफसोस, बर्रफअल्लाह, उठा लिया। सवाल शकील बिन हनीफ और उसके लोग ये करते हैं, 2 दिन पहले एक बच्चा सवाल भेजा, 40 पेज की किताब भेज के, जो शकील बिन हनीफ लिखा रोमन लिरिच में कि मेहदी और ईसा एक ही हैं। तो सुन लो नादानो, मेहदी और ईसा एक हैं अगर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे तो मान लेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा हम मान लिए वो अब तुम भी मान लो। मेहदी अलग है, ईसा अलग है। अरे मेहदी अलग और ईसा अलग इसलिए है, और दोनों एक इस वजह से नहीं है, एक जो है वो नबी है जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, दूसरे वो हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मोहम्मद है इमाम मेहदी के आम इंसानों में से एक इंसान होंगे। एक ही रात में अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा और एक ही रात में अल्लाह उनके हिदायत अता कर देगा। ये दोनों एक इस वजह से नहीं है, एक नबी है और दूसरे आम इंसानों में से एक इंसान है। ये दोनों एक इस वजह से नहीं है, एक इमाम है इमाम मेहदी जो मोहम्मद जिनका नाम है फजर की इमामत करेंगे, दूसरे इमाम नहीं है, दूसरे मुसल्ली है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक इस वजह से नहीं है, एक नाजिल होकर आने वाले हैं, दूसरे पैदा होकर आएंगे अरब के इलाके में। जो मोहम्मद है जी इमाम मेहदी वो पैदा होकर आने वाले हैं, जो ईसा है वो नाजिल होकर आने वाले हैं। अरे दोनों एक कैसे हो सकते, जबकि एक नाजिल होकर आ गए एक पैदा होकर आ गए। दोनों एक इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक को मेरी कब्र के बाजू दफन किया जाएगा और दूसरे को किसी और जगह पे दफन किया जाएगा। ये दोनों एक इस वजह से नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो एक जो नाजिल होकर आएंगे ईसा, उनके कोई वालिद नहीं है, लेकिन जो दूसरे आएंगे इमाम मेहदी मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। वो एक जो है वो दोनों एक इस वजह से नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जो ईसा नाजिल होकर आएंगे वो सिर्फ मां से पैदा किए गए, उनकी नाम का नाम मरियम है अलैहिस्सलाम, और दूसरे जो आएंगे पैदा होकर वो आएंगे तो आमेना उनकी वालिदा का नाम होगा। और वो एक दो इस वजह से नहीं है, एक की जब मौत होगी तो मदीने में दफन किया जाएगा, दूसरों की मौत होगी तो मदीने में नबी की खबर के बाद दफन नहीं, कहीं और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। दलाइल वाज़े हैं। ये दलाइल अगर आपको चाहिए 9849758154 और व्हाट्सअप करिए, PDF फाइल आपको भेज देंगे। घर घर में इस बात की तालीम होना 31 दिसंबर का ही फितना नहीं है।
یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹے دجال جو دنیا کے اندر آئیں گے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے سال بھر کام کر رہے ہیں. کم سے کم 8 سے 10 سال سے اتنا فتنہ چل رہا. ایک مدرسے ایک عالم کا بھی آج تک فتویٰ نہیں دیکھا میں, مگر میرے پاس کئیوں دسیوں لوگوں کے ہیں ثبوت, جن کا شوہر, جن کے بھائی, جن کے گاؤں کے لوگ اس فتنے میں پڑ گئے. افسوس, صد افسوس. عزیز دوستو, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر 31 دسمبر کے علاوہ سال کے پورے دن فتنہ چلتے رہتا. پہلے مرزا غلام احمد دوسرے لوگ فتنہ مچائے, آج شکیل بن حنیف فتنہ مچا رہا, اور اس کے جیسے اور بھی جھوٹے مہدی اور عیسیٰ کے دعویٰ کرنے والے کئی ہیں. ان سب سے بچ کے رہیے. اسی لیے عنوان کیا دیا گیا, نیا سال ہمارا عقیدہ و ایمان. نیا سال عیسائیت کا ایک رسم ہے, عیسوی ہے, اور یہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام سے گزشتہ دور میں بھی قوموں کو فتنے میں ڈالا گیا, اس دور میں بھی فتنے میں ڈالا جا رہا. چوتھی اہم بات, یہ جو نیا سال یا یہ جو کلچر ہے, یہ عیسائیوں کا, نصارہ کا, یہودیوں کا, یہ صرف ایک کلچر نہیں ہے. اس کے علاوہ کئی سارے ان کے کلچر ہیں, جن کلچروں سے مجھ کو اور آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو بچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں بھیجے گئے, تمہارا معاملہ یہ ہوگا, تم 42 در 42 ان کے نقش قدم پر چلو گے, ہاتھ در ہاتھ ان کے نقش قدم پر چلو گے, حتیٰ کہ یہ اگر سپلک کی بل میں چلے جائیں گے تم ان کے پیچھے سپلک کی بل میں بھی داخلہ لینے والے ہو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر کس کی بات کر رہا ہوں, انہی کے نقش قدم پر تم چلو گے, 42 در 42, ہاتھ در ہاتھ, حتیٰ کہ جانور کی بل میں جائیں گے تو ان کے پیچھے چلے جائیں گے. ان کے طریقہ کاروں میں کئی چیزیں عزیز دوستوں. یہ نیو ایئر بھی انہی کے کلچر میں سے کلچر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 42 در 42, ہاتھ در ہاتھ, مطلب قدم کے پیچھے قدم لگے ہوا ہے. تم چلو گے ان کے راستوں پر, یہ یہود و نصارہ کے جشنوں کے پیچھے, نہ ایمان کی فکر, نہ عقیدے کی فکر, نہ جو سو کفر کی فکر, کچھ نہیں. 42 در 42, ہاتھ در ہاتھ ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. بالوں کا سسٹم ان کے جیسا, مچھیوں کا سسٹم ان کے جیسا, کپڑوں کا سسٹم ان کے جیسا, دعوتوں کا سسٹم ان کے جیسا, برتھ ڈے کا سسٹم ان کے جیسا, اینیورسری کا سسٹم ان کے جیسا, ڈیتھ اینیورسری ان کے جیسا, ویڈنگ اینیورسری ان کے جیسا, برتھ ڈے کا سسٹم ان کے جیسا, نیو ایئر کا سسٹم ان کے جیسا. 42 در 42 قدم بہ قدم چل رہے ہیں ان کے پیچھے. اور یہ کفار کے کلچر میں ایک کلچر یہ حدیث دوستو, جشن کا کلچر. ہر چیز میں جشن ہے ان کے پاس, اور وہی نقش قدم پہ آج ہم ہیں. ہر چیز میں جشن. تاریخ کیا ہو رہی ہے آپ دیکھیے, کیلنڈر پلٹ رہا خالی. 31 دسمبر رات کے 12 بجے کے بعد 1 جنوری, تاریخ کے پنے بدل رہے ہیں. جشن, تم قدم بقدم چل رہے ہیں. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو اتنا بڑا بڑا بنا کر دنیا کے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں. صرف اس وجہ سے تم ان کے مذہب کی باتوں کو اتنا خوشنما شیطان بنا دیا ہے کہ ایک ناچ گانا, شراب, عورتیں, زنا, ہر چیز اتنی آرائش کر کے دکھا دیا. قدم بر قدم 42 42 ان کے پیچھے ہو. افسوس پہلے نہیں تھا, 10 سال پہلے بات نہیں تھی, 8 سال پہلے بات نہیں تھی, 6 سال پہلے بات نہیں تھی, مگر آج عبداللہ, ابراہیم, محمد نام سے بیکری والے روڈوں پہ لگا کے اللہ کے بیٹے کی مبارکباد کا کیک جو سو بیچ رہے ہیں. 42 در 42 ان کے کلچر میں ایک چیز جشن ہے. آپ یاد رکھیے, کیلنڈر کا پنا پلٹ رہا, جشن, شراب, پٹاخے, ناچ گانا, دھوم دھڑاکا. وہی عادت ہمارے اندر آ گئی. بچہ 1 سال کا ہوا, جشن. بچہ پیدا ہوا, جشن. عقیقہ کریے, بعد میں کریں گے مل صاحب, جشن منائیں گے. پہلے لڈوਆਂ بانٹ دے رہے ہیں 10,000 کے, لڈوਆਂ بانٹ دے رہے ہیں 20,000 کے. 2 بکرے کاٹنے کے عقیقہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. بچہ پیدا ہوا, جشن. 1 سال ہو گیا, جشن. نانا کیک لے کے آ رہے ہیں, جشن. دادا آئس کریم لے کے آ رہے ہیں, جشن. نوکری لگ گئی, جشن کی عادت ہو گئی قوم کو.
کیا بھائی جاب مل گئی, جشن, تنخواہ بھی نہیں آئی, جشن چل رہا پہلے. ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹوں سے لیے سو جاب کا جشن. نوکری چل رہی تھی, جاب میں پیسہ تنخواہ میں انکریمنٹ ہو گیا, جشن. بچہ پیدا ہو گیا, جشن. شادی ہو گئی, جشن. شادی کے دوسرے دن چوتھی, جشن. ولیمہ ہو رہا, ولیمے کے دن جشن. عورتوں کا ناچ, ہجڑوں کا ناچ. مسلم گھروں کے اندر جشن منانے کے یہ طریقے ہو گئے آج. کیا کیا کلچر ہے. سیٹرڈے کا دن آ گیا, جشن. زمانے میں گانا نکلا تھا ایک, اور سنڈے منائیں گے فرائیڈے نائٹ سے. جمعے کی رات سے جشن شروع ہو جاتا. کارپوریٹ لائف میں جتنے آفسوں میں بچے بچیاں جمعے کی رات کے انتظار میں رہتے, جشن شروع. ہفتے کی رات جشن, اتوار کی رات جشن. جتنے فلم ریلیز ہوتے سب کے سب جمعہ کے دن ریلیز ہوتے, اس لیے کہ جمعہ کی رات کو ویکینڈ ہوتا. پٹھان وہی دن, جوان وہی دن, اب نکلے سو ڈنکی جو سو وہی دن. ہر چیز میں جشن کی عادت. اور مسلمان تو پہلے ہیں, بیٹی کو ہے شروع ہو گیا جشن. پھولاں پہنا رہے ہیں, خلاخن بانٹ رہے ہیں. بچی بڑی ہو گئی, کوئی بات ہے چھپا کے رکھنے کی بات ہے. بے حیائی, جشن. بچہ 10th میں پاس ہو گیا, جشن. بچے کی بسم اللہ کے لڈو کے نام پہ اب تو ختم ہو گیا, پہلے تھا جشن. بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں, 3 سال کی عمر ہو گئی, اونٹ پہ, گھوڑے پہ, ہتھی پہ بٹھا کے جشن. نبی کی پیدائش کی تاریخ آ گئی, جشن. عبد القادر جیلانی کا 11ویں کا مہینہ آ گیا, جھنڈے کے نام پہ جشن. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آ گیا, نیو ایئر کے نام پہ جشن. اللہ کا بیٹا ہے تو بھی جشن, یہ عقیدہ بھی ہے تو باطل. افسوس. پھر یہ چیز میتوں میں چلے گئی. مرے سو ایک دن, بس ایک دن چھوڑنا زیارت. کیا ہے یہ؟ غم ہے, غم ہے. موت کو, غم کو بھلانے کا طریقہ ہے زیارت. کونلے بکروں کی بریانی تیسرے دن ہی, حلیم, مرچی کا سالن, ڈبل کا میٹھا. کھانے کی ممانعت نہیں ہے, مر گئے سو دن بھی گوشت کھا سکتے آپ کوئی, مگر یہ طریقے کیا ہے؟ یہ جشن ہے, خوشی, دل کا غم ہٹانے, کھاؤ پیو مزے, ہنسی مذاق شروع. یہ گیا نہیں, پہلے آتا تھا روے کا میٹھا 2 نان کی روٹیوں کے بیچ میں ڈال کے, 10ویں کا جشن. 40 دن گئے نے, جشن. برسی آئے نے, جشن. ولی ہو گئے, کسی کا انتقال, عرس کے نام پہ جشن. کیا چل رہا ہے؟ موت, پیدائش, نوکری, سالگرہ, شادی, ہر چیز میں جشن کی عادت ہو گئی. تم قدم بقدم, تم بالش بر بالش ان کے ایک نقش قدم پر چلتے رہو گے. بلکہ اسلام کا تصور یہ حدیث دوستو, کوئی بھی نعمت, بچے کی شادی ہو رہی, نوکری مل جا رہی, جاب مل جا رہا, کاروبار چل رہا, شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے عبادت کرنا. شکر گزاری میں رمضان کی عید کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر کی عید منانے مجمع کے مجمع دنیا بھر کے مسلمان سما اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کر دیتے. اسلام میں عبادت ہی شکر گزاری ہے نعمتوں کے ملنے پر. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر, جنت کی وہ نہر, عظیم نعمتیں عطا کر دی. کیا کرنا ہے اب اس کی شکر گزاری میں؟ کیا کرنا ہے؟ فصلی, صلاح قائم کرو, وانحر, قربانی کرو. نعمتوں پہ یہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے, یہ دراصل شکر گزار ہی اللہ کی. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے نیک کام کرا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر بڑی نعمتیں دی تھی, میری شکر گزاری کے لیے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ انہیں جواب دے رہا, یہ جو مجلس ہے معمولی مجلس نہیں ہے. اس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی نعمتیں دیا, شکر گزاری کے لیے کیا کیا؟ انہیں جواب دے رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ کہے گا, میں تیری شکر گزاری کے لیے یا ربی دین کی تعلیم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. یہ شکر گزاری کی مجلس ہے.
جو ہر اتوار کو ابو ہریرہ سوسائٹی میں رچی جاتی ہے. یہ شکر گزاری کی مجلس ہے جو اصحاب محمد کانفرنس سے رچی جاتی ہے. یہ شکر گزاری کی مجلس ہے جو گھروں میں رچی جاتی ہے. دوسرے سے پوچھیں گے ہم تجھے مال اور دولت دیے تھے, تو شکر گزاری کے لیے کیا کیا؟ وہ کہیں گا یا ربی تیرے دیے ہوئے مال میں سے وہاں خرچ کیا جہاں تو کہتا تھا, وہی میری شکر گزاری تھی. مال خرچ کرنا شکر گزاری, دین سیکھنا شکر گزاری, قرآن پڑھ کے سمجھنا شکر گزاری, قرآن پڑھ کے سمجھ کے لوگوں کو سمجھانا شکر گزاری. ہر عبادت شکر گزاری ہے. جشن کا ایسا کانسیپٹ آج یہود و نصارہ کے طریقے پر ہمارے پاس آ گیا. عزیز دوستو, اس رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھنا. جتنا تیزی سے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنا تیزی سے ان سے دور ہٹنے کی ضرورت ہے. آخری حصہ تقریر کا, رب تعالی اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کا اگر علم ہم کو نہیں ہے, یاد رکھیے ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی جاہل ہیں. اس لیے کہ ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن جہاں تقریر کے آغاز میں اللہ کی ذات اور صفات کا کیا, الصمد. کیا جان رہے ہیں ہم اللہ کے بارے میں؟ یہی کہ صرف اللہ عرش پر ہے, اس کی ذات, اس کی صفات, صفات فعلیہ, صفات ذاتیہ. کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے ہم اللہ کے بارے میں. جہالت چھائی ہوئی ہمارے اوپر. جب تک کہ ایسے اہل علم کو ہمارے مساجد میں نہیں لایا جائے گا جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھے, تب تک ہم ایمان کی وہ چاشنی, وہ لیول کو نہیں پہنچ سکتے. ہزاروں مساجد کا شہر, مسلمانوں کا شہر, کون سی ایسی ایک مسجد ہے ہوگی ہمارے علم میں نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات اور صفات کا علم مسلسل طور پہ دیا جا رہا, شکر گزاری کے بدلے وہ مجلس چل رہی. اللہ کی ذات کا تعارف ہو. عزیز دوستو, چند باتوں کا تعارف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں کہا الصمد, وہ ذات ساری کائنات میں سے کسی ذرے کا جو محتاج نہیں ہے وہ صمد ہے, اور ہر ذرہ جس کا محتاج ہے وہ صمد ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کیا جانتے؟ وجہ کا, اللہ کا وجہ. اللہ وہ ذات ہے عزیز دوستو جس کا چہرہ ہے, اور اصول کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, کوئی مثال نہیں اللہ کے چہرے کی. پھر کیسا ہے اللہ کا چہرہ؟ اس کی شان کے لائق ہے اس کا چہرہ. ہمارے چہرے سے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. الوجہ, کیا جانتے ہیں ہم اللہ کے چہرے کے بارے میں؟ کیسا ہے اس کا چہرہ؟ اس کیفیت کو بیان نہیں کرنا یہی صحیح عقیدہ ہے, لیکن رب کے چہرے پر ایمان لانا یہ صحیح عقیدہ ہے. اور کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کے بارے میں کہی. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ کتاب میں لکھتے ہیں, پیج نمبر 193 میں, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کے بارے میں کہ اللہ کا چہرہ, اس کا پردہ اللہ کا نور ہے. اللہ کے چہرے کو اللہ نے پردے میں رکھا, اور اللہ کا پردہ ایک نور ہے. وہ نور کیا ہے ہم کیفیت بھی نہیں جانتے, لیکن فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اس پردے کو کھول دے تو اللہ کے چہرے کے انوار جہاں تک اللہ کی نظر جائے گی, اور اللہ کی نظر ہر مخلوق پر ہے, جب اللہ کے چہرے کے انوار مخلوق پر پڑیں گے تو ساری مخلوق جلا کر راکھ کر دی جائے گی. الوجہ, نور کے پردے میں اللہ نے رکھا. اگر وہ پردہ اللہ ہٹا دے ساری مخلوق جل کر راکھ ہو جائے گی. ایک مثال خالی موسیٰ علیہ السلام کی ہے, وہ تجلی پڑی تو طور جل کر راکھ ہو گیا. اللہ کا یہ چہرہ, الوجہ, اللہ کا چہرہ. اور اللہ کی دو آنکھیں ہیں. کتنی؟ دو آنکھیں. اللہ کے دو ہاتھ ہیں, یدین. قرآن مجید کے حوالے پورے یہاں پر ہیں. کتنی آنکھیں ہیں؟ لیس کمثلہ شیء, ہماری آنکھوں کی کوئی مثال اللہ سے نہیں ہے. پھر کیسی ہے اس کی آنکھیں؟ اس کی شان کے لائق. الوجہ, اللہ کے دو ہاتھ ہیں,
ہم ہاتھ ایسے بتا بھی نہیں سکتے تقریر کے وقت میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں اللہ کے ہاتھوں کی. جن دونوں ہاتھوں سے اللہ نے کہا قرآن مجید میں، آدم کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ اکبر کبیرہ. شیطان کو بولے یہی سجدہ کر جس کو میں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ نہیں کریں گا تو؟ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور دو ہاتھ کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نیکیوں کے بدلے اللہ کے سیدھے جانب کھڑنے کا موقع دیا جائے گا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اللہ اکبر. لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے کیسی بات ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. الخدم، اللہ کے قدم کا ذکر آیت الکرسی میں ہم پڑھیں، وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے. ابو ہریرہ صحابی رسول اور دیگر صحابہ کہتے ہیں الکرسی سے مراد موضع القدمین ہے، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. کیسی اس کی وسعت؟ کال کرسی کی وسعت یہ ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سمجھو کہ ایک انگوٹھی کے مانند ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان کو صرف ایک انگوٹھی کے مانند ہے. اور سمجھو ایک بڑا ریگستان ہے، اس ریگستان میں انگوٹھی پھینک دی گئی تو کیا اوقات انگوٹھی کی؟ موضع القدمین، اللہ کے قدم رکھنے کی مثال اس ریگستان کی وسعت کی ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان موضع القدمین کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے بس. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ عرش، جس عرش پر اللہ مستوی ہے، کہا موضع القدمین کی مثال اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے گویا عرش کی وسعت بڑے ریگستان کی ہے اور موضع القدمین اس میں انگوٹھی کی طرح ڈال دیا گیا ہو. وہ وسعت ہے اللہ کی عرش کی، موضع القدمین کی وسعت، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی وسعت. اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ، اللہ کے دو ہاتھ، اللہ کی دو آنکھیں، اللہ کا چہرہ، اللہ کا مسکرانا، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہ تمام اس کی صفات ہیں. عزیز دوستو، ضرورت ہے الصمد، اللہ کی ذات صفات کا علم حاصل کرتے رہیں. میں شکیل صاحب سے خاص گزارش کروں گا مسجد رحیم خاں کو مزید بنا دیجئے. پورے حیدرآباد میں جہاں اسماء و صفات کا ایک جید عالم دین کے ذریعے مسلسل درس چلتا رہے. اتوار کے علاوہ شکر گزاری کے ایک اور مجلس کوئی اور دن ابو ہریرہ میں فکس کر دی جائے انشاءاللہ. آخری بات، اپنے دور میں بھی ایسے لوگ رہتے جو اللہ کے سامنے ایسی شکر گزاری کر دیتے، تاریخ اجر کا سمندر برپا کر دیے. جامعہ دارالسلام عمر آباد، جہاں آپ کو یہ کہا گیا کہ ہر نعمت پر شکر گزاری کچھ عمل عبادت کے ذریعے ہوتی. کاکا عمر رحمہ اللہ، انہوں نے کہا، ان کی زندگی لکھتے خود اہل علم نے کہا، یہ کاکا عمر جو بانی ہے، فاؤنڈر ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد مدرسے کے، جس کو آج 100 سال ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے جوانی کا اکثر حصہ میں کاروبار کرتے ہوئے گزارا اور اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے کاروبار میں بہت نوازا. اور انہوں نے کہا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ خوب پیسے کمانے میں، کاروبار میں جب گزارے، ایک دن مجھے خیال آیا کہ اتنی ساری دولت اللہ تعالیٰ دیے، کچھ شکر گزاری تو کروں. تو شکر گزاری کرنے کے لیے اپنے پیسوں میں سے پیسہ نکال کر جامعہ دارالسلام عمر آباد کی زمین خرید کے مدرسہ قائم کر دی. یہ جو مدرسہ ہے عزیز دوستو، اللہ کی شکر گزاری میں بنایا گیا. اللہ اکبر. یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے جشن، یہ ہے عبادت جو ہمارے اسلاف ہمارے سامنے رکھ کر گئے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.